اکثر لوگ آج بھی سچ کو اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ وہ غلط ہے. نہیں، اکثر لوگ سچ کو اس لیے رد کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی روایت، ان کے قبیلے، ان کے گروہ یا ان کی پسند کے خلاف ہوتا ہے. انسان کی ایک عجیب کمزوری ہے، جب دلیل ختم ہو جائے تو وہ حق کو نہیں دیکھتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بات میری طرف ہے یا دوسروں کی طرف. اگر حق ہمارے نظریات کے مطابق ہو تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن اگر وہ ہماری ضد، ہماری انا یا ہمارے آباء و اجداد کے طریقے کے خلاف ہو تو پھر ہزار دلیلیں بھی ہمیں قائل نہیں کرتی. سوال یہ ہے، اگر آج حق ہمارے سامنے آ جائے تو کیا ہم اسے اس لیے قبول کریں گے کہ وہ حق ہے، یا پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے گروہ کے حق میں ہے یا نہیں؟ السلام علیکم. آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 سے سٹارٹ کریں گے. اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے. یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کی پہچان صرف علم سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ضد، تعصب اور انا سے آزاد ہونا بھی ضروری ہے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو. اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اس کی تفسیر ہے، یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا تھا. یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا. ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے. وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکا یک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی اور اسی وقت آپ اور آپ کی اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کے رخ پھر گئے. اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کی گئی. برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے. حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی. لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے. سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا. خیال رہے کہ بیت المقدس مدینے سے عین شمال میں ہے اور کعبہ بالکل جنوب میں. نماز باجماعت پڑھتے ہوئے قبلہ تبدیل کرنے میں لا محالہ امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا، اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنی پڑی ہوں گی. چنانچہ بعض روایات میں یہی تفصیل مذکور بھی ہے، اور یہ جو فرمایا کہ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے منتظر تھے. آپ خود یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے
اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی رخصت ہوئی۔ اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مسجد حرام کے معنی ہیں حرمت اور عزت والی مسجد۔ اس سے مراد وہ عبادت گاہ ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ واقع ہے۔ کعبے کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خواہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اسے بالکل ناک کی سیدھ میں کعبے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا ہر وقت ہر شخص کے لیے ہر جگہ مشکل ہے، اسی لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ کعبے کی سیدھ میں۔ قرآن کی روح سے ہم اس بات کے لیے ضرور مکلف ہیں کہ حتی الامکان صحیح سمت کعبہ کی تحقیق کریں، مگر اس بات پر مکلف نہیں ہیں کہ ضرور بالکل ہی صحیح سمت معلوم کر لیں جس سمت کے متعلق ہمیں امکانی تحقیق سے ظن غالب حاصل ہو جائے کہ یہ سمت کعبہ ہے اور ادھر نماز پڑھنا یقیناً صحیح ہے۔ اور اگر کہیں آدمی کے لیے سمت قبلہ کی تحقیق مشکل ہو یا وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ قبلے کی طرف اپنی سمت قائم نہ رکھ سکتا ہو، مثلاً ریل یا کشتی میں، تو جس طرف اسے قبلے کا گمان ہو یا جس طرف رخ کرنا اس کے لیے ممکن ہو اسی طرف وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر دوران نماز میں صحیح سمت قبلہ معلوم ہو جائے یا صحیح سمت کی طرف نماز پڑھنا ممکن ہو جائے تو نماز کی حالت ہی میں اس طرف پھر جانا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کو پورا فرمایا کہ قبلہ بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ایک عظیم دلیل ہے۔ ساتھ ہی یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن کی اصل کامیابی اپنی خواہش پوری کرانے میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے میں ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ کے احکام کو اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن سچا بندہ وہ ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے۔ جب اللہ کا حکم واضح ہو جائے تو پھر بحث، پسند اور ناپسند کی گنجائش نہیں رہتی۔ آیت نمبر 145، تم ان اہل کتاب کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ قبلے کے متعلق جو حجت و بحث یہ لوگ کرتے ہیں اس کا فیصلہ نہ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ دلیل سے انہیں مطمئن کر دیا جائے، کیونکہ یہ تعصب اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں، اور کسی دلیل سے بھی اس قبلے کو چھوڑ نہیں سکتے جسے یہ اپنے گروہ بندی کے تعصبات کی بنا پر پکڑے ہوئے ہیں، اور نہ اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم ان کے قبلے کو اختیار کر لو، کیونکہ ان کا کوئی ایک قبلہ نہیں ہے جس پر یہ سارے گروہ متفق ہوں، اور اسے اختیار کر لینے سے قبلے کا جھگڑا چک جائے۔ مختلف گروہوں کے مختلف قبلے ہیں، ایک کا قبلہ اختیار کر کے بس ایک ہی گروہ کو راضی کر سکو گے، دوسروں کا جھگڑا بدستور باقی رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی حیثیت تمہارا یہ کام ہے ہی نہیں کہ تم لوگوں کو راضی کرتے پھرو اور ان سے لین دین کے اصول پر مصالحت کیا کرو۔ تمہارا کام تو یہ ہے کہ جو علم ہم نے تمہیں دیا ہے سب سے بے پرواہ ہو کر صرف اسی پر سختی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اس سے ہٹ کر کسی کو راضی کرنے کی فکر کرو گے تو اپنے پیغمبری کے منصب پر ظلم کرو گے
اور اس نعمت کی ناشکری کرو گے جو دنیا کا امام بنا کر ہم نے تمہیں بخشی ہے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے پاس اگر تمام نشانیاں اور دلائل بھی آ جائیں تب بھی ان میں سے بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ مسئلہ دلیل کی کمی نہیں تھی، مسئلہ دلوں کی ضد اور تعصب تھا۔ جب انسان حق کو قبول کرنے کی بجائے اپنی قوم، اپنے گروہ اور اپنی روایات کو بچانے میں لگ جائے تو پھر روشن ترین دلیل بھی اس کے لیے بے اثر ہو جاتی ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ قرآن و سنت کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ وہ غلط ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمارے خاندان میں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے مسلک میں تو یہ رواج نہیں ہے، ہمارے بزرگ تو کچھ اور کہتے تھے۔ مومن کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ موتا امام مالک۔ بعض لوگ حق نہ ملنے کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوتے، بلکہ حق سامنے آ جانے کے بعد بھی اپنی ضد نہ چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 146 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیکی کی ہدایت دے اور مجھے بھی، آمین ثم آمین۔